سب سے پہلے ہم ایکروس یا الیکٹروفریسس سے شروع کریں گے، کیونکہ ایکروس یا الیکٹروفریسس جو ہے نا، یہ مطلب آپ کہہ لیں کہ ٹول ہے ریکمبیننٹ یعنی ٹیکنالوجی کا ٹولس، جو یہ آپ کو لازمی اس کی انڈرسٹینڈ ہونا چاہیے، آپ کو پتہ ہونا چاہیے کیا چیز ہے۔ آپ کو یہ نظر آ رہا ہوگا جل الیکٹروفریسس، مطلب یہ جو آپ کو نظر آ رہا ہے یہ پورا انسٹرومنٹ جو ہے، پورا تو نہیں، یہ کیسٹنگ جیل ہے، یہ جیل ہے، یہ کیسٹنگ ہے جس میں جیل بناتے ہیں، یہ فوم ہے۔ مطلب آپ کو ہم فردر سلائڈ میں ہم اس کو ڈسکس کریں گے۔ تو یہ ایک پروسیجر ہوتا ہے جس سے ہم ڈی این اے کو اور آر این اے کے ڈفرینٹ فریگمنٹس کو سیپریٹ کرتے ہیں۔ تو ان فریگمنٹس کو سیپریشن کرنے کے لیے ہم جیل کا سہارا لیتے ہیں۔ جیل یہ جو کہ ایگروس جیل ہوتی ہے، تو بیسیکلی یہ پروسیجر ہے کہ جس سے ہم ڈفرینٹ سائز کے ڈی این اے یا آر این اے کو ایک دوسرے سے سیپریٹ کرتے ہیں۔ کس طرح سیپریٹ کرتے ہیں؟ سائز کی بیس پہ، شیپ کی بیس پہ اور چارج کی بیس پہ۔ مثال کے طور پہ اگر کسی ڈی این اے کا چارج، جیسے آپ نے سنا ہوگا اگر رننگ لگائی جائے، دوڑ ریس اسٹارٹ ہو، تو وہ اسٹوڈنٹ جو ہیں جن کا ویٹ کم ہوتا ہے وہ تیز سے آگے بھاگ جاتے ہیں، اور جو موٹے لوگ ہوتے ہیں وہ رننگ میں پیچھے رہ جاتے ہیں ریس میں۔ تو سملر اس میں یہ ہوتا ہے کہ جو سائز میں ڈی این اے کا جو پارٹ یا حصے یا آپ اسپیسیز کہہ لیں یا فریگمنٹس کہہ لیں، وہ جو سائز میں بڑے ہوتے ہیں وہ پیچھے رہ جاتے ہیں، جو سائز میں چھوٹے ہوتے ہیں وہ تیزی سے بھاگ جاتے ہیں۔ جب ہم پوری جیل بنا کر رن کر لیتے ہیں تو اس کے بعد جو جیل کی پکچر آتی ہے ہمارے پاس، وہ اس طرح کی ہوتی ہے جو آپ کو رائٹ سائڈ باٹم پہ دکھائے گی، یہ والی۔ اس میں آپ دیکھیں یہ لکھا ہے 8000 بی پی، مطلب بیس پیئر، یہ 4000 بیس پیئر، یہ 2000 بیس پیئر لکھا ہوا، یہ 1000 بیس پیئر، یہ 500 بیس پیئر۔ ان بیسز کا مطلب یہ ہے ڈی این اے مارکر، تو ڈی این اے لیٹر بھی کہتے ہیں۔ دیکھیں یہ چھوٹے چھوٹے پور سائز ہیں، مطلب یہ جو جیل ہم بناتے ہیں، یہ والی جیل، اس میں آپ کو یہ پور نظر آتے ہیں، سوراخ کہہ لیں، ہول کہہ لیں، یہ آپ کو نظر آتے ہیں۔ ان سیلز ان پورس میں ہم ڈی این اے کو لوڈ کرتے ہیں، مطلب ڈی این اے کو پور ڈال دیتے ہیں مائکرو پائپٹ کے ذریعے۔ جب ہم لیڈر کو ڈالتے ہیں تو لیڈر جو مارکر آف ڈی این اے ہوتا ہے، مطلب یہ ہمارے پاس وہ ہوتا ہے جس کے ہمیں سائز کا پتہ ہوتا ہے، مطلب کہ ڈی این اے کے فریگمنٹس کے ڈفرینٹ سائز کا پتہ ہوتا ہے۔ اب سائز کا پتہ ہوتا ہے، دیکھیں یہ لکھا ہوا ہے جو سب سے پہلے دور جاتا ہے مائکرو مارکر ڈی این اے کا، وہ سب سے چھوٹے سائز کا ہوتا ہے، مطلب صرف 500 بیس پیئر کا۔ جو سب سے بڑا ہوتا ہے 4000 بیس پیئر کا، اور پھر 8000 بیس پیئر کا، وہ سب سے پیچھے رہ جاتا ہے۔ جو 4000 کا ہوتا ہے وہ اس سے آگے ہوتا ہے، پھر اس سے آگے جو ہوتا ہے وہ 2000 کا، اور مطلب یہ کہنے کا مطلب یہ 500 بیس پیئر والا سب سے آگے ہوتا ہے۔ اسی طرح یہ مختلف ڈی این اے ہیں جو ہمیں نہیں پتا کہ ان کا جو مطلب ایکولائی کے ڈفرینٹ چینز ہے، ہمیں نہیں پتا کہ یہ جو ڈی این اے ہمارے پاس ان کے کیا سائز ہے۔ تو ان کو سائز کو معلوم کرنے کے لیے ہم اسکیل لگاتے ہیں، مطلب مارکر کہہ لیں یا اسکیل کہہ لیں، مطلب مارکر ڈی این اے بیسکلی ایک اسکیل کا کام کرتا ہے جو آگے جا کے بتاتا ہے یہ کون سے سائز کا۔ مطلب آپ اس کو دیکھیں، یہ جو لیمڈا ڈی این اے ان کٹ ہے، مطلب اس میں اگر پلازمٹ جو ہمارے پاس تھا یا بیکٹیریل ڈی این اے تھا یا جینومک ڈی این اے تھا، اس کو ہم نے دیکھنا ہے کہ یہ کتنے سائز کا ہے۔ اس کو ہم نے رن کیا تو کیونکہ وہ ان کٹ تھا، مطلب اس میں کوئی بھی فریگمنٹس نہیں تھے، جب فریگمنٹس نہیں تھے تو ایک ہی کمپوننٹ ہوگا، وہ بڑے سائز کا تھا، وہ اتنے بڑے سائز کا تھا کہ وہ 8000 بیس پیئر، یہ دیکھیں نشان لگا ہوا 8000 یہاں تک آتا ہے، یہاں تک آتا ہے نا، جیسے میرے ایرو سے دیکھیں، یہ دیکھیں میں جو ماؤس گھما رہا ہوں، دیکھیں یہ 8000 بیس پیئر اس کو کہتے ہیں، اس والے بینڈ کو۔ لیکن یہ والا بینڈ اس سے پیچھے ہے، مطلب یہ ہے کہ یہ 8000 بیس پیئر سے بھی بڑے سائز کا ہے۔ اب اسی طرح آپ اس پہ آ جائیں، آپ دیکھیں یہ بھی 8000 سے بڑا ہے، یہ بھی، لیکن یہ والا جو ہے نا، یہ والا بینڈ،
مطلب یہ جو حصے ہیں فریگمنٹ، یہ والا جو فریگمنٹ ہے نا یہ بالکل 8000 پہ میچ کر رہا ہے. مطلب آپ کہیں کہ یہ والا جو بینڈ ہے نا 8000 کا ہے. اب دیکھیں یہ والے بینڈ کی ہیں، یہ والے بینڈ کی، یہ والا بینڈ اس سے میچ کرتا ہے، یہ 2000 بیس پیس کا ہے، اور یہ والا اس سے میچ کر رہا ہے، مطلب تھوڑا سا آگے ہے، 4000 سے تھوڑا سا پیچھے ہے. اور یہ ایگزیکٹلی مطلب آپ اس کو اس طرح کہیں گے یہ ہوگا، آپ کہہ لیں گے 8000 تھا، یہ 7 تھا، یہ 6 تھا، یہ 5 کہہ لیں، 5 اور 4 کے آپ کہہ لیں کہ یہ 55 بیس، 5500 بیس پہ، یعنی 5500 بیس پہ ہے. اسی طرح ہم سب کو کر لیتے ہیں. اب یہ دیکھیں ایک سمیئر سا بن گیا، مطلب اس میں یہ تھا کہ جو ہمارے پاس ڈی این اے تھا وہ بہت زیادہ کٹ ہو گیا، چھوٹے چھوٹے بیس پیئر میں کنورٹ ہو گیا، اس لیے اس کا سمیئر سا بن گیا، مطلب ایک لیئر سی بن گئی. اب یہ جو میں نے ابھی آپ کو بتایا کہ جیل پکچر جو ہوتی ہے، مطلب یہ جو اس کو ہم جیل ڈائیگرام بھی کہتے ہیں، اس طرح کی جو پیچھے میں نے ایکسپلین کی ہے یہ وہی ہے. مطلب اسی کو میں نے بتایا تھا کہ آپ کو یہ بینڈ جو ہے کیا شو کرتا ہے، یہ بینڈ کیا شو کرتا ہے، یہ بینڈ کیا شو کرتا ہے. ایک ایگزامپل یہاں پہ دی ہوئی ہے، یہ ہمارے پاس اے ہے بینڈ جیل، مطلب یہ اس نے ایگزیکٹ پکچر دی ہوئی ہے، یہ اسکیمیٹک ڈائیگرام ہے لکھا ہوا ہے. یہ مارکیٹ سائز یہ 2000 بیس پیئر کا ہے، یہ 1500 بیس پیئر کا ہے، یہ 1000 بیس پیئر کا ہے، یہ 500 بیس پیئر کا ہے. اب ہمارے پاس جو ڈی این اے فریگمنٹ تھا، کوئی بھی ڈی این اے ہم نے رن کیا، وہ وہاں یہاں پر اے فریگمنٹ آ گیا، ایک فریگمنٹ بی آ گیا، یہاں پر یہ فریگمنٹ سی آ گیا. تو نیچے جو کویسچن پوچھا ہوا ہے میں نے وہ ہے واٹ از دی اپروکسیمیٹ سائز آف بی. آپ لوگوں نے یہ بتانا یہ جو بی ہے اس کا سائز کیا ہوگا، 1500 اور یہ 1000 کے درمیان ہے. آپ نے اپروکسیمیٹ آرڈر مطلب سائز بتانا ہے. میں ویسے اس کا بتا دیتا ہوں کیونکہ یہ ان دونوں کے درمیان میں ہے، تو یہ سینٹر سے بھی تھوڑا سا پیچھے ہے، تو آپ اس کو کہہ سکتے ہیں یہ آپ اس کو 400 بیس پہ کہہ سکتے ہیں کیونکہ یہ سینٹر سے پیچھے ہے. اور جو آپ کی اسائنمنٹ ہے، آپ نے جب یہ ویڈیو دیکھنی ہے اور مطلب لیکچر کے بعد آپ لوگوں نے کمنٹ سائز میں، اگر یوٹیوب پہ دیکھیں کمنٹ سائز میں آپ نے بتانا اے سائز، اے جو ڈی این اے کا فریگمنٹ اس کا سائز کتنا ہے، اور سی جو فریگمنٹس ہے اس کا سائز کتنا ہے. ابھی ہم اس جیل کو اور بھی زیادہ دیکھیں گے، یہ اسی کو ریپیٹ کیا گیا ہے. مطلب آپ کو اگر آپ اس سائٹس کے میں نے جو آپ کو شیئر کی ہوئی ہے اس سائٹ سے آپ نے دیکھنا ہے اور مجھے بتانا ہے کہ یہ جو ایکٹین پروٹین ہے اور ڈیفنسن ہے ان دونوں کے سائز کیا ہیں. مطلب ایکٹین کا سائز کیا ہے اور ڈیفنس کا سائز کیا ہے. پیچھے آپ سے میں نے پوچھا تھا اے کا اور سی کا، اور یہاں پر جو ہے ایک دوسری ایکسرسائز ہے اس میں آپ نے بتانا ہے ایکٹین کا اور ڈیفنسن کا سائز کیا ہے. اب آ جائیں کہ یہ سائز والی بات تو ہوگی. اب دیکھیں کہ چارج بیس کیسے ہوتا ہے. آپ سبھی اسٹوڈنٹس کو پتا ہوگا ڈی این اے پر نیگیٹو چارج ہوتا ہے. وہ نیگیٹو چارج کیوں ہوتا ہے، یہ دیکھیں گے فاسفیٹ گروپ ہے نا، اس پر آکسیجن پر نیگیٹو چارج ہے، اس پر بھی نیگیٹو چارج، اس پر بھی نیگیٹو چارج ہے. مطلب آپ کہہ سکتے، مطلب آپ سے کوئی بھی پوچھے تو آسانی سے کہہ سکتے ہیں کہ ڈی این اے جو اسٹرینڈ ہوتا ہے اس پر نیگیٹو چارج ہوتا ہے. ڈی این اے مالیکول پر کیوں ہوتا ہے، کیونکہ فاسفیٹ گروپ پر جو اس کے ساتھ لگتا ہے وہ نیگیٹیولی چارج ہوتا ہے. تو جو چیز نیگیٹو چارج ہو تو وہ اٹریکشن پازیٹیو چارج کی طرف ہوتی ہے. اگر ہم ایک سائڈ پہ پازیٹیو چارج لگا دیں، مطلب ڈی این اے کا سمپل سا کوئی سولوشن بنا لیں، واٹر میں ڈیزالو کر لیں، بس ڈی این اے کو میں اگزامپل دے رہا ہوں، تو ایک سائڈ پہ پازیٹیو چارج لگا دیں تو ڈی این اے جو ہے وہ کیونکہ نیگیٹو ہے وہ پازیٹیو کی سائڈ پہ موو کرنا شروع کر دے گا. اسی یعنی کہ رول کو سائنٹسٹ نے اپرچونٹی کنسیڈر کیا اور اس کو یوٹیلائز کیا. یہ دیکھیں کہ جیل پہلے تو آپ نے صرف کیسٹنگ دیکھی تھی اور جیل کی پکچر بھی دیکھی تھی. اب یہ جیل باندھی کیسے ہے، ایگروس جیل ہے اس کا پورا نام، آپ جیل بھی کہہ لیتے ہیں ایگروس جیل. ایگروس جو ہوتا ہے وہ پولیمر ہوتا ہے، کاربوہائیڈریٹ ہوتا ہے، مطلب پولیسیکرائڈس مٹیریل ہوتا ہے. اب اس میں ایگروس جیل جو ہوتا ہے اس کو ہم بفر میں جب ڈیزالو کرتے ہیں، بفر ایک سی اے ای بفر ہوتا ہے، اور مطلب بفر جیل بفر جسے کہہ دیتے ہیں، وہ کیا ہوتا ہے کہ ایگروس جیل ایگروس
کو اور ہم بفر کو جب مکس کرتے ہیں مطلب، اور اس کو ہم پھر مکس کرنے کے بعد ہم اس کو فیڈ کرتے ہیں. اچھا یہاں پر بھی ویسے ایگرو سیل بنانے کا پروسیجر نہیں ہے، بٹ یہاں پر ہوتا ہے ایگرو پرووائڈ میٹرکس، مطلب آپ کہہ لیں کہ نیٹ ورک پرووائڈ کر رہا ہے تھرو وچ ڈی این اے مالیکول مائگریٹ، مطلب ڈی این اے مائگریشن کرتی ہے، موو کرتے ہیں ایک جگہ سے دوسری جگہ. دوسری طرف وہ میں نے آپ کو بتا دیا کس سے موو کرتے ہیں، وہ موو کرتے ہیں پازیٹیو چارج کی طرف. اب دیکھیں لارج مالیکول موو، یہ ویسے میں بات پیچھے سلائڈ میں بڑی اچھی طرح سمجھا چکا ہوں کہ جو سائز میں بڑے ہوتے ہیں وہ پیچھے لارج مالیکول موو تھرو میٹرکس سلوئر دین اسمال مالیکول، مطلب وہ نیٹ ورک جو ہوتا ہے میٹرکس اس میں سے لارج مالیکول میٹرکس میں پھنس جاتے ہیں، لیکن جو چھوٹے مالیکول ہوتے ہیں وہ اس میں سے چلے جاتے ہیں. مطلب اب یہ سمجھیں سی جالی سی بن جاتی ہے، لارج مالیکول جو ہے نا وہ اس جالی کی جو سوراخ ہیں ان میں سے ذرا پھنس کے گزرتے ہیں. جو اسمالر سائز ہوتے ہیں تو سائز چھوٹا ہوتا ہے وہ سی میں سے گزر جاتے ہیں آسانی سے، اس لیے وہ جلدی سے موو کرتے کرتے آگے چلے جاتے ہیں. دی ہائر concentration of agarose دی بیٹر دی separation of smaller molecule. اب دیکھیں کہ بڑے مالیکول تو پیچھے رہ جائیں گے، چھوٹے مالیکول سارے چلے جائیں گے آگے. اب چھوٹے مالیکول میں بھی اگر ہم نے ان کو بھی مزید سیپریٹ کرنا ہے تو ہم نے جو نیٹ ورک بنایا ہے اس کو مزید کنسنٹریٹ کرنا ہے. اور ہم لیب میں جب کام کرتے ہیں تو آلموسٹ 1% ایگروس یوز کرتے ہیں، تو اس سے سیپریشن ڈی این اے کے ڈفرینٹ فریگمنٹس کی سیپریشن ہو جاتی ہے. لیکن اگر ہم نے جو اسمالر سائز کے ہمیں ہمارے پاس جو ڈی این اے فریگمنٹس ہے وہ اسمالر ہیں، ہم ان کو مزید ڈیفائن کرنا چاہتے ہیں سیپریشن کو، تو ہم کیا کریں گے 1% ایگروس نہیں بنائیں گے بلکہ ایگروس کی کنسنٹریشن کو زیادہ کر دیں گے. 1.5 1.8 یا 2% بھی کر سکتے ہیں اگر مزید ریفائن کرنا ہے. اس طرح جو ہمارے پاس ڈی این اے کے جو بینڈ آتے ہیں وہ بہت زیادہ سیپریشن ہوتے ہیں اسمالر سائز والی بھی. اب اس میں یہ جو اسٹرکچر ہے اوپر والی، یہ دیکھیں ایگروس الیکٹروفائل، یہ ایک پورا سا سسٹم بتایا گیا ہے. یہ دیکھیں یہ ہے بیٹری، مطلب جہاں سے کرنٹ گزرتا ہے آتا ہے، اس کو پورے سسٹم کو سپلائی کرتے ہیں. یہ جیل الیکٹروفوریسس آپریٹس کہہ دیتے ہیں اس کو. یہ اوپر ایک گلاس کا کور ہوتا ہے جو ایگزوسٹ جیل کے کور کر دیا جاتا ہے. یہ دیکھیں یہاں پہ پازیٹیو ٹرمینل ہے، یہاں پر نیگیٹیو ٹرمینل ہے. مطلب یہ ہے کہ اس سے ہم نے پازیٹیو اور نیگیٹیو ٹرمینل لینے ہیں، اور یہ ساتھ گیج ہوتا ہے اور یہ ساتھ ناب ہوتے ہیں. یہ گیج اور ناب سے ہم جو الیکٹرک کرنٹ سپلائی کرتے ہیں اس کا وولٹیج ایڈجسٹ کر سکتے ہیں. 70 ملی وولٹ دینا ہے یا 60 دینا ہے، 100 دینا ہے، 80 دینا ہے، وہ مطلب ہم جتنا وولٹیج دیں گے اسی حساب سے ڈی این اے کی اسپیڈ ہوگی. اگر ہم نے زیادہ وولٹیج ہائی کر دیا مطلب پازیٹیو چارج مطلب اسپیڈ سے پھر اٹیک کرے گا تو ڈی این اے زیادہ تیزی سے موو کرے گا. لیکن عام طور پہ یہ پریکٹس اچھی نہیں ہے، تو ہم اس کو 70 اور 80 کے درمیان رکھتے ہیں اس کو وولٹیج تاکہ اچھی سیپریشن ہو جائے. پھر اس کے نیچے دیکھیں یہ تو مطلب آپ کو آپریٹر سے جائے گا. اب اس کو پلیس کیسے کرتے ہیں، مطلب وہ ڈائیگرام تھی. یہ دیکھیں یہ والا جو ہے پورشن وہ یہ ہے، ٹھیک ہے. یہ دیکھیں اس میں ہم نے یہ جیل جب رکھی، اس جیل میں وہ جیسے شروع میں سوراخ آپ کو دکھائے تھے جہاں پر ہم نے ڈی این اے ڈالا تھا، یہ وہ مطلب ویلز ہیں. اب اس میں دیکھیں یہ جو بفر ہم نے ایگروس جیل کو مکس کر کے بنایا تھا وہ اس میں ہم نے کر دیا، مطلب اس میں ڈال دیا. اور اس طرح ڈالتے ہیں ایگزیکٹ کہ جو جیل ہوتی ہے اس میں ڈپ ہو جائے. پھر الیکٹرک فیلڈ اپلائی کر دیتے ہیں، مطلب پازیٹیو چارج ایک ٹرمینل ہے جیسے یہاں پر ہے اور نیگیٹو دوسری سائڈ سے. جب ہم نے اس کو کرنا ہے تو وہ کیا کرے گا، موو ڈی این اے جو ہے وہ پازیٹیو چارج کی طرف موو کرنا شروع کر دے گا. اگر ہم جیل کو اس طرح رکھ دیں، یہ دیکھیں یہاں پر ویل ہے نا تو اس میں ہم نے ڈی این اے کو ڈالا ہے. اگر ہم جیل اس طرف رکھ دیں یہ ویل تو کیا ہوگا، جو ڈی این اے ہے وہ تو اس طرف سے موو کرے گا، اور کیونکہ جیل ادھر تھوڑی سی ہے وہ تو نکل کے بفر میں آ جائے گا. ہم نے اس کو ڈائریکشن کو بڑے کیئرفلی دیکھنا ہوتا ہے. اب ہے اس کو بناتے کیسے ہیں. یہ دیکھیں یہ فوم ہے، کنگھی کہہ لیں، مطلب اس کے دندے جو ہیں وہ جیلی ٹائپ کی چیز ہوتی ہے. جیسے آپ جیلی کھاتے ہیں اس میں آپ کنگے لگا دیں تو اس میں ویل پروڈیوس ہو جاتے ہیں، یہ اسی طرح کے ویل ہیں. یہ دیکھیں یہ کوم اس میں لگایا تھا، کوم جب نکالا تو اس میں
بن گیا. اب یہ جو کرسٹلائن پاؤڈر فارم میں ایگروز ہوتا ہے اس کو جب ہم بفر کے ساتھ مکس کر کے اس کو ہیٹ کرتے ہیں، ہیٹ کرنے کے بعد جو میٹرکس سا بنتا ہے وہ اس طرح کا ہوتا ہے. یہ مطلب جیل بن جاتی ہے اس ایگروز کی. جب ہم ہیٹ کرتے ہیں وہ میلٹڈ فارم میں ہوتا ہے، مطلب ہیٹ کرنے سے میلٹ ہو جاتا ہے. اور پھر ہم اس کو یہ دیکھیں، یہ جو گلاس کا بنا ہوا کیسٹنگ، اس کو کیسٹنگ کہتے ہیں یا مولڈ کہہ لیں یا سانچا کہہ لیں، اس میں ہم ڈال دیں نا کسی اس میلٹڈ فارم کو، تو جب اس کو ہم ٹھنڈا ہونے دیتے ہیں، جب ہم ڈال دیں ساتھ ہی کوم بھی اس میں لگا دیں، اور جیسے جیسے وہ ٹھنڈا ہوتا ہے وہ سولیڈیفائی ہوتا ہے. سولیڈیفائی ہونے کے بعد وہ اس طرح کا جیلی سا بن جاتا ہے. اب دیکھیں کہ اس کا پہلا اسٹیپ کیا ہے کہ ہم نے ایگروز کو میجر کرنا ہے. مطلب یہ پاؤڈر فارم میں ہوتا ہے، اس کو ہم نے میجر کرنا ہے. اس کو جب ہم میجر کریں گے تو میں نے پہلے بتایا کہ ابھی ہم نے پڑھا تھا کہ ہم نے اسمالر سائز کو مزید سپریشن کرنی ہے تو ہم نے اس کو زیادہ مقدار میں لینا ہے. لیکن نارمل پریکٹس جو ہے وہ 1%، 1 گرام اگر ہم لیں گے ایگروز تو اس کو ہم ڈیزالو کریں گے 100 ml بفر میں. مطلب یہ جو ہے 1% ایگروز جیل بنے گی. پھر ہم ڈالنے کے بعد ہم اس کو ہیٹ کریں گے. ہیٹ کرنے سے کیا ہوگا، ایگروز جو ہے اس میں ڈیزالو ہو جائے گا. پھر لکھا ہے کہ اس کو ہم پور کریں گے، یہ مطلب اس میں ہم اس کو پور کر دیں گے. پور کرنے کے ساتھ ہی ہم اس میں کوم لگا دیں گے تاکہ ٹھنڈا ہو تو اس میں ویل بھی اچھے سے بن جائے. اب یہ دیکھیں اس کے بعد یہ جو آپ کو ایک نیڈل سی نظر آ رہی ہے، یہ نیڈل نہیں ہے، مائکرو پائپٹ ہے. اس میں جو ویل وہ آپ کو دکھائے گئے تھے یہ وہ والے ویل ہیں. اس سے ہم نے یہ ڈالا ہے. ڈی این اے جو ہوتا ہے وہ کلر لیس ہوتا ہے، اس کو ہم نے انشور کرنے کے لیے، یا ویسے بھی ڈی این اے جو ڈائی ہوتی ہے اس کے اپنا بھی ایک یوزفل پرپز ہوتا ہے کہ وہ اس میں سپورٹنگ کا کام کرتی ہے. لیکن یہ اس کا دیکھیں، یہ جو بلو کلر ہے اس نے ڈی این اے کو ایک، اس کی کریکٹرسٹک یہ ہے کہ اس میں ڈی این اے کو کلر لیس سے بلوش سا کر دینا ہے. مطلب وہ ڈائی کا کلر اس کے ساتھ مکس ہو جائے گا. پھر آپ نے اس کو ویل میں ڈالنا ہے. اب آپ کو پتہ دیکھ رہا ہے نا کہ اس میں ڈی این اے ڈال دیا ہے. اگر یہ کلر لیس ہوتا تو آپ دیکھ نہیں سکتے تھے. تو اب دیکھیں لکھا ہے پلیس جیل ان چیمبر اینڈ کور وتھ بفر. مطلب آپ نے جیل کو بفر میں رکھا، پھر اس کے بعد آپ نے اس میں ڈی این اے کو ڈالا. اگر وہ جب جیل سی بن گئی، جیلی ٹائپ آپ کا جیل یہ والی یہ بن گئی، اس کے بعد مطلب آپ نے اس میں رکھنا ہے جیسے یہ رکھی ہوئی ہے. رکھنے کے بعد آپ نے اس میں بفر ڈالنا ہے. بفر ڈال دیا، جب سارا بفر ڈل گیا تب آپ نے اس میں ڈی این اے کو پور کر دینا ہے. مطلب ڈی این اے کو اس ویل میں ڈال دینا ہے. تو اس ڈالنے کو کہتے ہیں لوڈنگ. مطلب اس کو لوڈنگ کے بعد آپ نے اس کو الیکٹرک کرنٹ جو ہے اس کو ہلا دینا ہے. ہلانے کے بعد جب آپ کے پاس آئے گا تو آپ اس کو یو وی لائٹ میں دیکھیں گے. تو یو وی لائٹ میں دیکھنے کے لیے اس میں ایک اچھی برومائڈ بھی یوز ہوتا ہے، جو مطلب وہ لوسنٹ سا ہو جاتا ہے یو وی لائٹ میں. اس طرح کا وہ آپ کو ڈائیگرام نظر آ جاتی ہے. دیکھیں اسٹیپ 9 کیا ہے، اسٹین دی جیل. ٹھیک ہے، پھر مطلب اس کو اسٹین کرنا، پھر پکچر کرنا ہے. مطلب یو وی لائٹ میں دیکھنا اس کو. اتنا یہ یو وی لائٹ کی پکچر ہے. اب اینالائز کرنا رزلٹ. مطلب یہ جو پکچر ہے یہ والے آپ کو بینڈ نظر آ رہے ہیں نا لائٹ سے، یہ یو وی لائٹ کی وجہ سے. اگر آپ یو وی سے باہر نکال دیں گے تو اس طرح کا ہو جائے گا. یو وی میں دیکھیں گے تو اس طرح کا ہوگا. تو یہ جو اس کے بعد آخری اسٹیپ ہے کہ ان ریزلٹس کو اینالائز کرنا. اینالائز کرنے کا طریقہ وہ سب سے پہلے میں نے بتایا یہ والا اینالائز کرنا کہ یہ سائز جو ہے مطلب اس سے یہ 8000 ہے. مطلب ایک سائڈ پہ مارکر بھی رن کرنا ہے. یہ 8000 ہے، یہ 4000 ہے. اس طرح ان کو آپس میں کمپیئر کرنا، ایک دوسرے سے موازنہ کرنا. موازنہ کرنے سے ہمارا رزلٹ جو ہے وہ اس کو کہتے ہیں رزلٹ اینالائز کرنا. مطلب اب یہاں پر ہمارا اگر مارکر ہے وہ ڈی این اے، یہ والا جو ہے نا ہمارا مارکر ہے، یہ 4000 ہے، یہ 2000 ہے. میں سپوز کہہ رہا ہوں. اب یہ جو ہمارے ڈی این اے 1 تو یہ 1 کو ہم نے مارکر کر دیا، 2 3 4 5. اب دیکھیں یہ بہت بڑے سائز کا ہے اس لیے یہ پیچھے رہ گیا، اور یہ جو ہے اس سے کم سائز کا تھا اس لیے اسے آگے موو کر دیا. اس میں دو ہی فریگمنٹس تھے، وہ دونوں ہی 4000 سے اور 2000 سے بڑے تھے اور پیچھے رہ گئے.
اگر یہ 4000 ہے تو ہم کہہ سکتے ہیں یہ آلموسٹ 3000 کے قریب ہے اس کا سائز، سوری 5000 کے قریب ہے، اور اس کا 6000 ہے، لیکن یہ بینڈ اور یہ بینڈ بالکل ایگزیکٹلی آ رہے ہیں، تو ہم یہ کہیں گے یہ بینڈ جو 4000 کا ہے اس لیے یہ والا بھی 4000 کا ہے۔ اب ریکمبیننٹ ڈی این اے ٹیکنالوجی جو ایگزیکٹ ٹاپک ہے اس کی طرف آتے ہیں۔ اس میں کیا ہوتا ہے، ڈی این اے ریکمبیننٹ ڈی این اے ٹیکنالوجی میں یہ ہوتا ہے کہ ہم نے ڈی این اے کو کٹ کیا، ایک آرگنیزم سے ہم نے جو ڈی این اے لیا اس کو کٹ کرنے کے بعد جین آف انٹرسٹ ہم نے لی اور اس کو کسی ویکٹر کے ساتھ فیوز کر دیا، مطلب اس کو کمبائن کر دیا، کمبائن کرنے کے بعد جو ہمارے پاس ڈی این اے آئے گا اس کو ہم ریکمبیننٹ ڈی این اے مطلب ریکمبائن، دوبارہ سے کمبائن ہوا۔ تو کمبائن جب ہوتا ہے تو اس کے پاس جین آف انٹرسٹ ہوتی ہے، مطلب پہلے ایک ڈی این اے ہمارے پاس تھا ایک آرگنیزم کا، اس کو ہم نے کٹ دیا، اور ایک کٹا ہوا ڈی این اے دوسرے آرگنیزم کا لے کے آئے، ان دونوں کو دونوں ڈفرینٹ ڈی این اے کو آپس میں ملا دیا، تو اس طرح جو ریکمبیننٹ ڈی این اے بنا وہ دو ڈفرینٹ سورسز کا ہے، اس لیے اس پورے پروسیجر کو ریکمبیننٹ ڈی این اے ٹیکنالوجی کہتے ہیں۔ یہ ڈائیگرام میں آپ کو بہت اچھی لگے گی، یہ دیکھیں یہ زیبرا فش ہے، اس میں جی ایف پی پروٹین نہیں تھی، مطلب یہ زیبرا فش ہے، دیکھیں آپ کو براؤن کلر کی نظر آ رہی ہوگی، مطلب یہ اتنی اچھی نہیں لگتی، کلرفل نہیں ہے، تو ہم کیا کرتے ہیں اس کا ڈی این اے نکالا ہم نے، یہ والا ڈی این اے ہے، یہ والا جو گرین نہیں ہے، مطلب آپ کہہ لیں گرین والا جی ایف پی ہے، مطلب گرین فلورسنٹ پروٹین، یہ زیبرا فش کا ڈی این اے یہ والا حصہ، تو اس کو کٹ کیا، کٹ کرنے کے بعد یہ جو فلورسن جین جو تھی دوسری جیلی فش میں، زیبرا فش میں نہیں تھی، جیلی فش میں تھی، اس میں سے جیلی فش فش کا نام ہے، اس میں سے ہم نے جی ایف پی پروٹین نکالی، جی سے مراد ہے گرین، ایف سے مراد فلورسنٹ، پی سے مراد پروٹین، جی ایف پی پروٹین مطلب وہ پروٹین جو گرین فلورسنٹ پروڈیوس کرے۔ اب ہم نے وہ جو جین تھی نا وہ ہم نے اس میں سے نکال لی، اور اس کے نکالنے سے مراد کاٹ کے نکالی، اور اس کو اس سے مکس کر دیا، مکس کیا مطلب، اور مکس کرنے سے مراد اس کو دونوں کو ڈی این اے کو کمبائن کیا، کمبائن کرنے کے بعد دیکھیں یہ مائکرو انجیکشن لکھا ہے، مطلب اس فریگمنٹس آف ڈی این اے کو تھرو مائکرو انجیکشن اس میں زیبرا فش میں انسرٹ کر دیا، جب وہ یہ والی فش میں یا یہ والا ڈی این اے کا پورشن آئے گا تو وہ اس طرح کی بن جائے گی، مطلب وہ جب ہم اس طرح کی بننے سے مراد یہ ہے کہ اس میں جی ایف پی پروٹین جو ہے وہ پروڈیوس ہوگی، جی ایف پی پروٹین گرین فلورسنٹ دے گی، جب ہم اس کو یو وی لائٹ میں دیکھیں گے نا تو وہ اس طرح کی گرین فلورسنٹ دے گی، مطلب کلرفل ہو جائے گی۔ یہ ایک ریکمبیننٹ ڈی این اے کی ٹیکنالوجی ہے، مطلب اس سے آپ دیکھیں کلرفل فش بن گئی۔ سمجھنے کے لیے اس میں یہ فش نہیں یاد رکھنی، اس میں یہ یاد رکھنا ہے کہ ہم نے دو ڈفرینٹ ڈی این اے تھے، مطلب دو ڈفرینٹ ڈی این اے سے مراد دو ڈفرینٹ سورس سے ہم نے ڈی این اے لی، ایک زیبرا فش سے ایک جیلی فش سے۔ ہم نے جب زیبرا جیلی فش کی گرین فلورسنٹ پروٹین والی جین کو نکال کر دوسری پروٹین کے ساتھ ہم نے جب ملایا، اس کو ملانے کے بعد ہم نے اس کو انسرٹ کر دیا آرگنیزم میں، انسرٹ کیا، انسرشن کے بعد ہم نے دیکھا کہ اس میں گرین فلورسنٹ پروٹین پروڈیوس ہوئی، مطلب یہ ریکمبیننٹ ڈی این اے پورا پروسیس ہے، ریکمبیننٹ ڈی این اے ٹیکنالوجی ہے۔ اب ہے اس کے مطلب ریکمبیننٹ ڈی این اے ٹیکنالوجی کے لیے کون کون سی چیزیں ریکوائرڈ ہوتی ہیں۔ سب سے پہلے آتا ہے ویکٹر، ویکٹر جو ہوتا ہے یہ آپ کو پتہ ہے بیکٹیریا میں پائے جاتے ہیں، ایکسٹرا کروموسومل ڈی این اے ہوتے ہیں، اور اس کے ساتھ یہ کروموسومل ڈی این اے جو ہوتا ہے اس میں مطلب یونیک پراپرٹیز ہوتی ہیں، ایک تو یہ سیلف ریپلیکیٹ کرتا ہے، اور خود بخود ہی یہ ریپلیکیٹ کر لیتا ہے اپنے آپ کو، اس سے انڈیپینڈنٹ ہوتا ہے۔ اب اس کے بعد ہے کہ جب وہ انڈیپینڈنٹ ہوتا ہے، انڈیپینڈنٹ مراد جو بیکٹیریل ڈی این اے ہے اس کے علاوہ یہ ایکسٹرا کروموسومل ڈی این اے یہ خود ہی ریپلیکیٹ کر سکتا ہے، یہ اس کی پراپرٹی ہے، اور اس میں ریسٹرکشن سائٹس بھی ہوتی ہیں، وہ سائٹ جہاں سے ہم اس کو کٹ کر سکتے ہیں، اور اس کے علاوہ یہ ایک ڈی این اے یا ایک جین کو اپنے اندر انسرٹ کر کے کیری بھی کر سکتا ہے، مطلب یہ اس کی پراپرٹی ہے، اس کو ویکٹر کہتے ہیں، اس کو وہیکل بھی آپ کہہ سکتے ہیں کہ یہ ڈی این اے کو لے کے جانے والا۔ تو ایک منٹ
اب اس کے بعد ہے ریکمبیننٹ ڈی این اے جو ہوتا ہے، یہ ویکٹر تو اوپر والا ہے، اگر اس کے کیا ہے، ویکٹر نے صرف ڈی این اے کو لے کے جانا، مطلب اس کی پراپرٹی ہے کہ اس میں ہم ڈی این اے کو انسرٹ کر دیں تو مطلب وہ جو انسرٹ کریں گے ڈی این اے کو اپنے ساتھ لے جا سکتا ہے اور نارمل پروسیجر کے ذریعے ریپلیکیشن ہو سکتی ہے۔ یہ اس میں پلازمڈ ہے یہ والا۔ اب اس میں یہ دیکھیں کہ انہوں نے یہ سرکولر پلازمڈ کیا ہے، یہ لینئر ہے، مطلب ضروری نہیں ہے کہ کوئی سرکل چیز ہی سرکولر فارم میں ہی ڈی این اے کو کیری کر سکے، لینئر بھی کر سکتا ہے۔ دیکھیں اب ہم نے ریکمبیننٹ بنانا ہے، یہ پلازمڈ ہے جس میں سپوز یہی جین ہے، اس کو ہم نے انسرٹ کرنا ہے تو وہ انسرشن والی جین یہ دکھائی گئی ہے کہ اس کو ہم نے کر دیا ہے، کیونکہ پلازمڈ جو ہوتا ہے وہ سیلف ریپلیکیٹ کر لیتا ہے، اس لیے جب وہ اس کی ریپلیکیشن ہوگی تو یہ جو انسرشن ڈی این اے انسرٹڈ ڈی این اے ہے وہ بھی ریپلیکیٹ ہو کے ملٹیپل کاپیز بنا لے گا۔ اب ادھر آئیں، اب ہے ریسٹرکشن انزائم۔ ابھی ہم نے کیا پڑھا ہے، ویکٹر پڑھے ہیں۔ ویکٹر مطلب کیا ہے، ایک ریکمبیننٹ سوری ویکٹر جو ہے وہ پلازمڈ ہوتا ہے یا کروموسومل ڈی این اے ہوتا ہے جو سیلف ریپلیکیٹ بھی کر سکتا ہے، اس میں ریسٹرکشن سائٹس بھی ہوتی ہے، اور ریسٹرکشن سائٹ کے علاوہ وہ کسی فارن ڈی این اے کو مطلب ایکسٹرا ڈی این اے کو اپنے ساتھ اٹیچ کر کے اپنے ساتھ کمبائن کر کے لے جا سکتا ہے، اس لیے اس کو ہم ویکٹر کا نام دیتے ہیں۔ اب اس میں دیکھیں ریسٹرکشن سائٹس، یہ دیکھیں نیچے ایموجی بنی ہوئی ہیں اسمائلیز، وہ ہپ ہپ کر رہی ہیں مطلب کھا رہی ہیں، تو یہ ایکچولی ریسٹرکشن انزائم کے بارے میں بتانا ہے۔ یہ ایک بیکٹیریا ہے جس کا نام ایکولائی ہے، اوپر اس کے وائرس اٹیک کر رہا ہے، وائرس اٹیک کر رہا ہے، تو آپ کو ایک نظر آ رہا ہوگا اس میں یہ والا دیکھیں، وہ اپنا جو جینیٹک مٹیریل ہے وہ اس میں ٹرانسفر کر رہا ہے، آر این اے بھی ہو سکتا ہے، وہ ڈی این اے بھی ہو سکتا ہے، تو وہ جب ڈال رہا ہے انسرٹ اپنا وہ اس میں مطلب اپنا جینیٹک مٹیریل ٹرانسفر کر رہا ہے تاکہ وہ اس میں، آپ کو پتہ ہے لیزوجینک سائیکل اور لیٹک سائیکل آپ نے پڑھے ہوں گے ایف میں، تو اس میں کیا ہوتا ہے، یہ جب یہ کرتا ہے تو بیکٹیریل کی مشینری پر کنٹرول حاصل کرتا ہے اور بیکٹیریا کو اپنی ہی مطلب وائرس بنانے کو مجبور کر دیتا ہے۔ تو بیکٹیریا نے اس کے لیے ایک سسٹم رکھا ہوا ہے ریسٹرکشن انزائم کا۔ یہ جو ریسٹرکشن انزائم ہوتے ہیں جو فارن ڈی این اے یا آر این اے آتا ہے اس کو کٹ کر رہے ہیں، جیسے فارن ڈی این اے جو آتا ہے اس کو کٹ کر دیتے ہیں۔ اگر یہ ڈی این اے ہوگا تو یہ دیکھیں یہ جو اسمیلیز ہیں اس ڈی این اے کو کاٹ دیں گے، مطلب یہ ایک ریسٹرکشن انزائم جو ہے ایک پروٹین ہے جو بیکٹیریا خود سے پروڈیوس کرتا ہے تاکہ جو فارن ڈی این اے یا کوئی انویڈر ڈی این اے آ کر بیکٹیریا کو نقصان پہنچانے لگے، نقصان پہنچانے سے پہلے ہی اس کو توڑ پھوڑ دیا جائے۔ تو یہ کیا کریں، یہ دیکھیں یہ کھا رہا ہے اس کو، ٹھیک ہے، مطلب یہ آیا تھا یہاں سے اس نے کھانا شروع کیا، دیکھیں یہاں پر اس نے زیادہ کھا لیا، یہاں پر وہ کھا رہا ہے، یہاں پر بھی شروع کیا، یہاں پر بالکل ہی اس نے کھا لیا ہے۔ مطلب یہ ہے کہ اس نے فارن ڈی این اے جو آیا تھا ریسٹرکشن انزائم نے اس کو کاٹ لیا تو جب اس نے کاٹ دیا تو ایکسٹرا جو وائرس کا ڈی این اے وہ اب بیکٹیریا کو نقصان نہیں پہنچا سکتا۔ یہ جو ریسٹرکشن انزائم ہے ہر بیکٹیریا میں نیچرلی پروڈیوس ہوتے ہیں تاکہ وہ اپنی حفاظت کر سکے۔ تو اس پراپرٹی کو یہ فاضل کیسے کرتے ہیں، فارن ڈی این اے جو آتا ہے اس کو کاٹ دیتے ہیں، ریسٹرکٹ کر دیتے ہیں، اس کو کاٹ دیتے ہیں، اس کو کٹنگ ڈی این اے بھی آپ کہہ سکتے ہیں آسان لفظوں میں۔ یہ کیا کرتا ہے کہ فارن ڈی این اے کو کاٹ دیتا ہے۔ لکھا ہے این انزائم وچ بائنڈ ٹو ڈی این اے ایٹ اسپیسیفک بیس سیکوینس دین کٹ دی ڈی این اے۔ ہاں اس میں یہ ہے کہ یہ اس کی پراپرٹی تو ہے، اس نے ریسٹرکشن کرنی ہے، ڈی این اے کو کاٹ دینا ہے، لیکن یہ ہر جگہ نہیں کاٹ سکتا، اس کو ایک اسپیسیفک سائٹ چاہیے، مطلب وہ سائٹ پہ پہلے یہ ریکگنائز کرے گا، اس سائٹ کو پہچانے گا، وہاں پر جا کے یہ کٹ کر دے گا، اس کو فریگمنٹس میں تقسیم کر دے گا۔ تو جب یہ کٹ کرے گا، اگر ایک ڈی این اے ہوگا پورشن تو مطلب ایک رسی ہے اس کو کٹ کر دیں تو وہ دو حصوں میں تقسیم ہو جائے گی، ایک بار کٹ کریں۔ اگر اس طرح ملٹیپل سائٹس ہوں گی ریسٹرکشن سائٹس کی تو مطلب جہاں سے وہ پہچانا جا سکتا ہے وہاں سے وہ کٹ ہو جائے گا۔ اگر ایک ڈی این اے جو ہے ایک جگہ سے کٹ ہوگا تو دو حصوں میں تقسیم ہو جائے گا، اگر ایک پیس کو دوبارہ سے کٹ کریں
اس طرح تین مطلب اس کو چھوٹے چھوٹے فریگمنٹس میں تقسیم کر دیتا ہے۔ ریسٹرکشن انزائم کا کام ہی یہ ہے کہ اس نے اپنی سائٹ ریسٹرکشن سائٹس کو ریکگنائز کرنا اور پھر وہاں سے کٹ کر دینا۔ اب دیکھیں بیکٹیریا یوز ریسٹرکشن انزائم ٹو چاپ اپ، مطلب کاٹ دینا، چاپ پیسز میں ٹک 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 کر دینا ڈی این فارن وائرل ڈی این اے، مطلب یہ جو وائرل ڈی این اے اس کو چاپ اپ کر دینا۔ اس میں جو امپورٹنٹ بات وہ نوٹ کرنے والی کیا ہے کہ اسپیسیفک بیس سیکوینس، مطلب خاص سیکوینس کو یہ پہچانتا ہے۔ آگے یہ بات سلائڈز آئے گی اس میں سیکوینس کے بارے میں پڑھیں گے۔ ہر جگہ سے یہ کٹ نہیں کرتا لیکن یہ اسپیسیفک سیکوینس سے کٹ کرتا ہے، اور جس بیکٹیریا سے انزائم یہ جو ایسولیٹ ہوتے ہیں اس بیکٹیریا کے نام سے ہی اس کا نام رکھ دیتے ہیں۔ جیسے ایکولائی سے جو حاصل ہوگا اس کو ایکو آر کہہ دیں گے، اس طرح یہ چلتا ہے۔ اب دیکھیں اس نے ریکگنیشن سائٹس کا نام لیا تھا، یہ اسپیسیفک بیس سیکوینس ہوتی ہیں، جیسے اے ٹی جی، جی سی ٹی، اس طرح کی سیکوینس ہوتی ہیں۔ تو یہاں پر اس کو اسپیسیفک بیس سیکوینس ملے گی، اس کو ریکگنائز کرے گا، پہچاننے کے بعد اس کو کٹ کر دے گا۔ آل ریکگنیشن سائٹ آر پیلنڈروم، مطلب ایک نشانی ہے جب ہم نے ڈیٹیل سے ریسٹرکشن سائٹس کو یعنی کہ اسپیسیفک بیس سیکوینس کو انالائز کیا، اسٹڈی کیا، تو ہمیں پتہ چلا یہ پیلنڈرومز ہیں۔ مطلب یہ ہے کہ ہم اس کو سیدھا پڑھیں یا الٹا پڑھیں تو یہ ایک ہی نہ ہو جائے۔ مطلب یہ دیکھیں آر اے سی ای سی اے آر، مطلب یہ دیکھیں آر ادھر آپ لیفٹ سے رائٹ جاتے ہیں تو آر اے آتا ہے، اور رائٹ سے لیفٹ جاتے ہیں تو آر اے آتا ہے۔ مطلب الٹا پڑھیں یا سیدھا پڑھیں وہی سیکوینس رہتی ہے۔ اور یا پھر دوسری ایگزامپل یہ ہے کہ دیکھیں جی اے اے ٹی ٹی سی، لیکن آپ اس کے اپوزٹ اسٹینڈ کو پڑھیں تو وہ دیکھیں جی جیسے یہ جی ہے، اے جیسے یہ اے ہے، یہ ٹی ٹی ہے، یہ ٹی سی ہے، مطلب ایسے ہی ہم اس کو پڑھتے ہیں۔ اب دیکھیں ریسٹرکشن انزائمز جو ہوتے ہیں ان کی مطلب یونیک ریسٹرکشن سائٹس جو بھی ہم نے پڑھی ہیں، یہ والی دیکھیں جی اے اے ٹی ٹی سی، یہ ایک ڈی این اے ہے، اس میں یہ والے 6 بیس پیئر ریکگنائز کر لیے ہوئے، یہ 6 بیسز ہیں، اور اس کے اپوزٹ بھی دیکھیں جی اے اے ٹی ٹی سی۔ ایکو آر ون نے اس کو ریکگنائز کیا، یہ والا جو براؤن کلر کا ہے یہ ایکو آر ون ہے، اس نے اس کو ریکگنائز کیا اور یہاں سے اس کو کاٹ دیا۔ جب یہ سنگل پیس تھا اب یہ کٹ ہونے کے بعد یہ 2 حصوں میں تقسیم ہو گیا۔ اب دیکھیں کہ یہاں پر آپ کو بہت ساری ریسٹرکشن سائٹس نظر آ رہی ہیں۔ جی یہ دیکھیں ایکو آر ون جو بھی ہم نے پڑھا تھا جی اے اے ٹی ٹی سی، یہ دیکھیں جی اے اے ٹی ٹی سی، اور یہیں ٹی ہے اس میں دیکھیں اے اے جی سی ٹی ٹی، اب اس کے اپوزٹ دیکھیں اے اے جی سی ٹی ٹی، اسی طرح۔ اب ہے ریسٹرکشن انزائم، جب آپ نے کٹ کر لیا آپ نے اب یہ دیکھنا ہے کہ واقعی وہ چیز جس کو ہم نے ریسٹرکٹ کیا ہے انزائم کے ساتھ مطلب کاٹ دیا ہے وہ واقعی کٹ ہوا ہے یا نہیں کٹ ہوا۔ اگر کٹ ہوا ہے تو اس کو ہم نے دیکھنے کے لیے جیل رن کرنی ہے، جو ابھی میں آپ کو بتا چکا ہوں کہ جیل جو بیسک ٹول آتا ہے ریکمبینٹ ڈی این اے ٹیکنالوجی میں، تو آپ کو جیل رن کرنے آتی ہے، اس کو جب آپ نے ڈی این اے ریسٹرکشن انزائم لگائے اس میں ریسٹرکشن انزائم کے بعد آپ نے ہمارے پاس اب وہ ڈی این اے آ گیا، اب ہم نے یہ انالائز کرنا ہے کہ واقعی وہ ڈی این اے کٹ ہو گیا ہے، تو کٹ ہو گیا تو ہم اس کو جیل رن کریں گے۔ اب دیکھیں یہ والا جو ہے نا وہ ایک سیمپل تھا، یہ دوسرا، یہ مختلف سیمپل ہیں، اس میں ہم نے جیل رن کی ویل سائز میں ڈی این اے کو ڈالا وہ یہاں تک آ گیا، یہ والا سیمپل میں بھی ڈی این اے یہاں تک آ گیا، یہاں والا جو تھا یہ سنگل ہے، لیکن اس میں جو ڈالا تھا وہ کٹ ہو گیا، 2 حصوں میں کٹ ہو گیا۔ اب ایک اس میں اسمالر سائز ہے، ایک اس میں یہ دیکھیں اسمالر سائز آگے چلا گیا، لارجر سائز ہے، مطلب یہ 2 حصوں میں کٹ تو ہو گیا لیکن مطلب ایک جیسی سائز نہیں ہے، مطلب اس میں کافی فرق ہے۔ اب ہم چوتھے سیمپل کو دیکھتے ہیں تو اس میں بھی کٹ ہوا ہے، تو 2 حصوں میں کٹ ہوا ہے، لیکن تیسرے میں جو 5ویں میں سیمپل میں دیکھیں گے 2 جگہ سے کٹ ہوا ہے، مطلب اس میں 2 ریسٹرکشن سائز تھی، اور اس میں دیکھیں کتنے فریگمنٹس 2 جگہ سے یہ ریکگنائز ہوا ہے تو اس لیے اس کے 3 پیسز ہیں، اس میں بھی 2 جگہ سے، اور یہ لاسٹ جو ہے یہ 1 2 3 4 5 6 7
7 اس کے پیسز بن گئے. آپ لوگوں نے یہ مجھے بتانا ہے کہ اس میں کتنی ریسٹرکشن سائٹس ہوں گی جس کی وجہ سے اس کے 7 پیسز بن گئے. پہلے سنگل پیس تھا لیکن کٹ ہونے کے بعد اس کے 7 پیسز بن گئے. اب آپ لوگوں نے یہ بتانا ہے کہ اس میں ریسٹرکشن سائٹس کتنی. کلیئر؟ اب دیکھیں کہ ریسٹرکشن انزائم سے جو ڈی این اے کٹ ہوتا ہے وہ بلنٹ اینڈ نہیں ہوتا جس کو ڈیڈ اینڈ کہتے ہیں. مطلب جس طرح یہ ہے مطلب دیکھیں بالکل سیدھا دونوں سٹرینڈ جو ہیں وہ برابر سے کٹ ہو گئے. لیکن ریسٹرکشن سائٹس اس طرح بھی کٹ کر دیتے ہیں لیکن زیادہ تر جو ریسٹرکشن انزائمز ہوتے ہیں وہ زگ زیگ پیٹرن میں کرتے ہیں. یہ دیکھیں یہاں سے اس نے اس سیکوینس کو یہ ایکو آر ون کی سائٹ ہے دیکھیں جی اے اے ٹی ٹی سی ایکو آر ون ہے. اس نے اس کو ریکوگنائز کیا اور ایسے اس کو زگ زیگ فارم میں کاٹ دیا. اب دیکھیں جی سنگل رہ گیا ادھر سے بھی جی الگ رہ گیا. اب اس کی ٹی ٹی اے اے ہے. اب یہ والی سائڈ ایک دوسرے کی کمپلیمنٹیرٹی ہے. اسٹکی اینڈ اس کو کہتے ہیں مطلب یہ دوبارہ سے اسٹک کر سکتے ہیں جڑ سکتے ہیں اس لیے اس کو اسٹکی اینڈس کہتے ہیں. لیکن اگر اس طرح کی بلنٹ اینڈ ہو جائے سیدھی اینڈ اس کو بلنٹ اینڈ کہتے ہیں. اس کو مطلب جوڑنا اسٹکی اینڈ کی نسبت تھوڑا سا ڈفیکلٹ ہے. اس کے بعد آتا ہے ٹرانسفارمیشن. ریسٹرکشن جانے کے بعد ابھی تھوڑی سی بریک لیتے ہیں. ابھی ٹرانسفارمیشن ہم بعد میں پڑھتے ہیں دوسرے لیکچر میں.